بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو نمبر 9 لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج احکام طہارت کے بارے میں جو حدیث مبارک ہیں پاک صاف ہونے کے بارے میں وہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے پانی کے احکام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم وضاء کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض والے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء بعض اوقات گر جاتی تھیں۔ وضاء کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کی وجہ سے پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی کہ مچھلی حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار عموماً 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی نجاست کے گرنے سے اس کا وصف، رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کی کم مقدار والے ساکن پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ یاد رہے کہ 1 کلو گرام 1 سیر 8 تولہ کے برابر ہوتا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو یا زیادہ، یعنی 2 کلوں سے کم ہو یا زیادہ، نجاست پڑنے سے جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔